لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس کا بھی پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ جب توبہ کر لے بندہ اور ایمان لے آئے، ایمان کے ساتھ توبہ کرے اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر لے، نیکیوں کی جگہ رکھ دیتے ہیں. جہاں اعمال نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے، جب ان گناہ سے توبہ کر لی، وہاں سے ان کو مٹا دیا، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی. اس سے بڑی رحمت کیا ہو، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. ابھی پیچھے گزر گیا تھا کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کی برائیوں کو، گناہوں کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے. اب یہ دوبارہ فرما رہے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. کیا معنی ہے کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے. توبہ کرے اور نیک عمل کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب یہ بظاہر موضوع معمول ایک اور ہے، یعنی جو توبہ کرے وہ توبہ کرے گا. اگر آپ لفظی طور پر دیکھیں تو یہ پہلے کہہ دیا کہ جو توبہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح بھی کرتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کی برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اتنا بڑا انعام دے دیا پہلے ہی. اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ توبہ ہی کرتا ہے. لفظی معنی یہ ہوا. عجیب سا جملہ ہے نا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وجہ یہ ہے کہ پہلے تابہ میں، یعنی یہاں پر جو تابہ ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ، اس سے مراد ہے توبہ کرنا. یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں. اس سے مراد تو وہ توبہ ہے جو عام معنی میں توبہ جس کو کہا جاتا ہے. آگے جو ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ، یہ لفظی معنوں میں ہے، لغوی معنوں میں ہے. تابہ یتوبو کے عربی زبان میں معنی آتے ہیں لوٹنا، اور متاب اس کا مصدر ہے. تو اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک لوٹ آنا. ٹھیک لوٹ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. متابہ جو ہے مصدر مطلق ہے، ٹھیک لوٹ آتا ہے. کیا معنی کہ اگر باقی توبہ کی ہے اس نے، صحیح معنی میں سچی توبہ، اور سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ بعد میں نیک عمل کرے، عمل صالحا. تو جب یہ کرتا رہے گا، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، تو پھر انجام اس کا یہ ہے کہ بس پھر وہ اللہ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، ٹھیک لوٹ آتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو بڑی زبردست تسلی دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری توبہ اور تمہارا ہم سے معافی مانگنا
یہ کوئی بیکار ہو جائے گا. بعض اوقات خاص طور پر ہم جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرتے وقت میں عزم بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، عزم ہوتا ہے. لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے بعض اوقات توبہ کی اور توبہ کے نتیجے میں ٹوٹ گئی، کسی وقت ٹوٹ گئی. عہد کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا آئندہ نہیں کروں گا یہ حرکت، لیکن کسی وقت آیا تو پھسل گیا، توبہ توڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر رکھا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یاد رکھو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اعلان کر رکھا ہے کہ نہیں؟ جب اس اعلان کا خیال آتا ہے تو توبہ توڑنے سے نجام ہوئی تو بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور بڑا دکھ ہوا، اپنے سے مایوسی ہونے لگی. میں تو کسی کام کا نہیں، اور میں تو میری اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کے لیے اسی کے لیے اللہ میں نے اعلان کیا نا بھائی، یا عباد، ارے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. جب تم سے توبہ ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ذنوب گناہوں کی جمع، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے کہے گی گناہوں کی. اور افلام استغراق کا کیا معنی؟ سارے گناہوں کی. پھر مزید تاکید جمیعا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں تم نے سب کو مغفرت کر دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا. پھر آ جاؤ میرے پاس، پھر توبہ کرو. تو یہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے، پھر پڑتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتا. جب ہمت نہ ہارے اور لگا رہے کوشش میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمل صالحہ، پھر اس کو عمل صالح کی توفیق ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے گا، روتا رہے گا، شرمندہ ہوتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، یا اللہ ہو گیا مجھ سے، یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، گڑ گڑاتا رہے گا، تو یہ گڑ گڑانا بیکار نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پھر عمل صالح کی توفیق دے دیں گے. اور جب عمل صالح کی توفیق مل جائے گی تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب وہ لوٹ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک. ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک وقت آئے گا. ابھی تم سے گر رہے ہو، پڑ رہے ہو، پھسل رہے ہو، لیکن جب تک رجوع جاری رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہو گے، پناہ بھی مانگتے رہو. یا اللہ ماضی پر پناہ مانگتا ہوں، مستقبل کے اوپر، ماضی پر معافی مانگتا ہوں، مستقبل پر پناہ مانگتا ہوں. تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا؟ مایوس ہوئے بغیر اگر تم یہ کام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گود میں اٹھا لے گا. جیسے ایک بچے کو اگر چلنا سکھاتے ہیں نا، بڑا کوئی چلنا سکھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، آؤ بیٹا، وہ آتا ہے، گر جاتا ہے،
پھر کہیں گے اچھا کھڑے ہو جاؤ، آؤ دوبارہ. اسی طرح چلنا سیکھتا ہے. جب اس نے 2-4 قدم اپنی طرف سے بڑھا لیے تو بے باپ آگے بڑھ کر اس کو گود میں لے لیتا ہے. تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں نا، تو ہم تو اسی طرح گرتے پڑتے رہیں گے.